لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی چارپائی اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں، اپنے کمرے سے کیا کرتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں، اور بجائے ان کی خدمت کرے انہیں فکر لگ جاتی ہے کہ اب ہماری ڈیوٹی کا کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں یہ مکافات عمل ہے۔ آج سے آپ اپنے والدین کی عزت خدمت کرنا سیکھ جائیں تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ نہیں تو آپ نے بھی بزرگی کے ایام کو چھونا ہے، آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے، پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دلوں کی ڈائریوں پر لکھ لیں اس بات کو، کیونکہ کتاب مقدس اٹل حقیقت ہے اور یہ صداقت سے بھری ہوئی ہے۔ عزیزوں کو وقت پہنچا کہ ہم خداوند کی عظیم ختم آواز کو سنیں۔ پرستش کے وسیلہ سے ہم اپنی آواز خدا کو سناتے رہے، اور اب وہ وقت پہنچا ہے کہ جب آدم اور حوا ٹھنڈے وقت میں خدا کی آواز کو کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے، اور بنی آدم کی صحبت کے اندر خدا کی ازل سے لے کر اب تک کیا رہی ہے؟ خوشنودی رہی ہے۔ اور جو لوگ خدا کی رفاقت میں رہتے ہیں، اس کی قربت میں رہتے ہیں، اس کے حضور میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سنتے ہیں، وہ کثرت کی برکت کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں۔ اور آج شام رات ہمارا ایمان ہے کہ جتنے لوگ خدا کے کلام کی آواز کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، وہ خدا کے حضور سے ڈھیروں برکات کو کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ زوردار تالیاں بجائیں زندہ خدا کے لیے جس کا آج شام رات ہمارے درمیان لگا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے مہربان باپ، اور آج کا دن فادرز ڈے کے حوالہ سے پوری دنیا کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا اور اب تک منایا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے زبور 103 اور اس کی 13ویں آیت، جس کسی کو مل جائے ضرور پڑھیں، کلام تلاوت کی سعادت کو قبول کریں۔ زبور 103 اور اس کی 13ویں آیت۔ جی پیارے بچوں، مل گیا آپ کو؟ جی پڑھیں۔ زبور 103 اور اس کی 13ویں آیت۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خداوند کے پاک نام کو پڑھے اور سمجھانے پہ خداوند کو کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو، ہاللویہ۔ زبور 103 اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے؟ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے زبور نویس حضرت داؤد اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ قلم بند کرتے ہیں۔ زبور 103 کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ آج کا دن کیا ہے؟ باپ کے حوالہ سے ہے، بچوں سے باپ کی محبت کے حوالہ سے ہے۔ ویسے تو فادرز ڈے ایوری ڈے ہونا چاہیے، ہر روز اپنے والدین سے اپنی محبت کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، تو بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ خدا یہاں ایک چھوٹی سی ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہم سبوں کے درمیان رکھتا ہے، اور ہمیں خدا کا کلام کس جانب لے کر جا رہا ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو لکھا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ باپ کی محبت، شفقت، رحم اور ترس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جب میں اس حوالہ پر غور کر رہا تھا تو مجھے ایک باپ کی بھی یاد آ گئی اور ایک بیٹے کی بھی یاد آ گئی، اور وہ بزرگ باپ اکثر یہ کہتا کہ میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری بات نہیں سنتا، اور یہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میری خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے ضرور کال کرتا ہے کہ ابا جان مجھے پیسے چاہیے۔ تو پھر میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ آ جائیں لے جائیں، اور پھر جب وہ لے جاتا پھر وہ اپنے دوسرے بیٹے سے کہتا کہ یار یہ بہت نکما بندہ ہے، میں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی تو پھر وہ اپنے باپ کے پاس آتا کہتا کہ مجھے وہ بھیجائیں، وہ پھر اسے دے دیتا۔ یوں کرتے 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 اس کا باپ اسے لاکھوں روپے دے چکا، اور اس کے بعد پھر اس کا باپ پھر وہ دوسرے بیٹے سے کہتا نہیں یار اب جب آئے گا پھر میں نے اسے نہیں دینا یار، یہ بہت بدتمیز آدمی ہے۔ تو میں نے اس بات سے، اس بزرگ باپ کی
کی شفقت کا، اس کے رحم کا، اس کے طرز کا اندازہ لگایا کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ عدل ہے، اور آج تک اس کا باپ اس کے ساتھ اس قدر رحم سے، پیار سے پیش آ رہا ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے اس کا باپ اس سے منہ نہیں پھیرتا۔ تو زوردار تالیاں بجائے سے بزرگ باپ کے لیے نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کیا ہے؟ خدا کے کلام کی اٹل ہے اور حقیقت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے، تو ویسے ہی پھر کیا لکھا ہے؟ ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں، خدا کے ڈر، خوف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کا ڈر اور خوف ماننے والے بن جاتے ہیں تو انسان کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خدا کا ڈر زندگی کا شروع ہے، اور خدا کا خوف جو ہے دانائی کا شروع ہے۔ جو لوگ خدا کے ڈر اور خوف کے اندر رہتے ہیں وہ خداوند ان کے اوپر یہاں لکھا ہے کہ ترس کھاتا ہے۔ اور جب آسمانی باپ کسی شخص پر ترس کھاتا ہے تو وہ زمین پر بھی بہت سارے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ تیار کر دیتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ مہربان باپ۔ مہربان باپ آپ کو کہاں کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے لوگ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، جتنے خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، اور جتنے خدا کی قربت میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ باپ کیا ہے؟ رحم، ترس، محبت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت سے کیا ہے؟ بھرے ہوئے، اور ان کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ صرف یہی نہیں، جو غیر ایماندار جو لوگ ہیں نا، میں نے ان کو بھی دیکھا، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بڑے رحم سے کیا آتے ہیں؟ پیش آتے ہیں۔ لیکن الہی محبت ان میں پائی جاتی ہے جو خدا سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مقدس موسیٰ کوہ سینا کی جب پہاڑی پر گئے تو خدا نے اسے 10 احکام لوہوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیے۔ تو پتھر پر سب سے پہلے لکھنے والی شخصیت کون ہے؟ میرا اور آپ کا خدا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری بات پتھر پر لکیر ہے، تو پتھر پر سب سے پہلے پتھر کی لوہوں کے اوپر لکھنے والی جو شخصیت ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا۔ اور 10 احکام میں سے ایک احکام ایسا بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ خروج 20ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہو۔ میں شکر گزار ہوں اپنے والدین کے لیے جنہوں نے وراثت کے اندر ہمیں کیا دیا؟ خدا دیا۔ اور مبارک ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو وراثت کے اندر کیا دیتے ہیں؟ خدا دیتے ہیں۔ جب آپ وراثت کے اندر اپنا خدا متعارف کرواتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ، تو یقین جانے کہ وہ خدا کی الہی برکات کو حاصل کرنے کے کیا بن جاتے ہیں؟ حقدار بن جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے خروج 20ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب والدین بیمار ہو جاتے ہیں ان کی چارپائی اپنے کمرے سے باہر نکال دیتے ہیں، اپنے کمرے سے کیا کرتے ہیں؟ باہر نکال دیتے ہیں، اور بجائے ان کی خدمت کرے انہیں فکر لگ جاتی ہے کہ اب ہماری ڈیوٹی کا کیا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں یہ مقافات عمل ہے۔ آج آپ اپنے والدین کی عزت خدمت کرنا سیکھ جائیں تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ نہیں تو آپ نے بھی بزرگی کے ایام کو چھونا ہے، آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے، پھر آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ دلوں کی ڈائریوں پر لکھ لیں اس بات کو، کیونکہ کتاب مقدس اٹل حقیقت ہے اور یہ صداقت سے بری ہوئی ہے۔ اس میں نہ کوئی نعم البدل ہے اور نہ ہی اسے کوئی بدل سکتا ہے، اور یہ جو اسے روح اور سچائی سے بدل پڑتا ہے یہ اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا بدلاؤ پیدا کرتی ہے۔ خروج 20ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تم اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے کیا ہو؟
کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ اس روح زمین پر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ سب سے لمبی عمر پانے والا کون شخص تھا؟ مقدس متوسلا جو 969 سال تک جیتا رہا۔ لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیائی کلچر کے اندر 60 70 80 100 بہت ہی مبارک لوگ وہ ہوں گے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد 120 برس عمر ٹھہرا دی گئی۔ تو بھی جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ان کی زندگی کے ایام کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے میری بدولت تیری زندگی کے ایام کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے ہیں۔ خدا بڑھاتا ہے آپ کی زندگی کے ایام کو اس صورت کے اندر کہ جب آپ اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ خداوند آپ کی عمر کو درازی اس وقت بخشتا ہے کہ جب آپ اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر یہ بتاتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں، دوران جب کلاس لے رہا ہوتا ہوں تو میں بتاتا ہوں دنیا کا ناکام ترین شخص بھی اگر کوئی ہے یا کوئی بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، وہ کسی میدان جنگ کے اندر کبھی نہیں ہارے گا۔ وہ اگر نکما ہے تو خدا اسے کامیابی کامرانی بخشے گا۔ آپ کی والدین کی دعائیں جو ان کے دلوں سے نکلتی ہیں وہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنتی ہیں۔ وہ لوگ بہت اچھی بری باتیں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن ہم مسیح یسوع کے فالوور ہیں، ہم خدا کے کلام کو ماننے والے ہیں۔ اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فادرز ڈے منا لو جتنا منانا ہے، بعد میں تو پھر والدین کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، ہم زندہ خدا کے کلام کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہماری برکت کا راز والدین کی خدمت، عزت، احترام کے اندر ہے۔ اور میں یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج میرا باپ بزرگی کے ایام میں ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور ہم دونوں ہی بھائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ بات کر رہے ہو تو ہم انہیں آگے سے جواب دیں۔ لوگ آنکھیں نکال کر اپنے والدین کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اس نتیجے پر بھی پہنچا، کیسے پہنچا کہ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ دیانتداری سے ڈیوٹی نہیں کرتے اور ناجائز نفع حاصل کر کے یا ناجائز روپیہ حاصل کر کے گونی والا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو پھر بچے جوان ہو کر اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے۔ لیکن جب حلال رزق بچوں کو کھلایا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ بچے نافرمان نہیں ہوتے بلکہ وفادار، دیانتدار اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنے دلوں کے تختیوں پر لکھ لیں، ہم سب کو بھی والدین بن چکے ہیں۔ جتنے بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹھے ہوئے، جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانا سیکھیں، دیانتداری سے زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، وہ آپ کی عزت کرنے والی بن جائے گی، وہ آپ کی خدمت کرنے والی بن جائے گی۔ یہ خدا کے کلام کا اٹل فیصلہ افسیوں 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے، ہم اس میں دیکھنے والے ہوں گے، کیونکہ خدا کے کلام کے بھیدوں کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کا روح ہماری رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو، یعنی کہ اے بیٹو، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، فرزندو، کیا لکھا ہے؟ اے بیٹو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ افسیوں 6 باب کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر کیا ہو؟ دراز ہو۔ یہاں پہلے حکم کے ساتھ اسے کیوں جوڑ دیا گیا؟ کیونکہ آسمانی خدا بھی کیا ہے؟ ہمارا باپ ہے۔
اس لیے اس حکم کو پہلے حکم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں کتاب مقدس میں. 2 بڑے وعدے کیے گئے ہیں تاکہ تیرا بھلا ہو, اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر کیا ہو, دراز ہو. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور فادرز ڈے والے دن ایک چھوٹا سا پھول لے کر آ گئے اور کہیں سیل لگی ہوئی ہے تو وہاں سے ایک سوٹ خرید کر لائے اور اپنے باپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے اگر آپ اس کی تابع داری نہیں کر رہے, اپنے والدین کی خوشی کا سبب آپ نہیں بن رہے, تو ایسی محبت آپ کو کبھی بھی خدا کے حضور میں بابرکت نہیں بنا سکتی. خدا کے کلام کے مطابق اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھیں. کلام مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دانا بیٹا باپ کو کیا کرتا ہے, خوش رکھتا ہے, لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا کیا ہے, غم ہے. دانا یعنی کہ عقل مند بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے, لیکن جو احمق ہے, جو کم عقل ہے, جو احمق ہے, وہ اپنی ماں کے لیے کیا ہے, غم ہے. تو ضروری اور لازم کیا ہے, ہم نے خدا کے کلام کے موافق کیا کرنی ہے, زندگی بسر کرنی. سو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے صبح 10 بجے ہماری عبادت جو النور سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے وہاں بھی ہمارا ایک چرچ ہے اور وہاں بھی میں نوجوان بیٹے بیٹیوں کو یہی سکھا رہا تھا کہ آپ خدا کی برکت کو گہرے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ خدا کے فرما بردار بنیں, دوسرے نمبر پر آپ اپنے والدین کے فرما بردار بنیں, کیونکہ خدا کا روح آپ کے والدین کی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. سو اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کی کتاب سے 6 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, آئے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو کیا کر, بجا لا, یعنی کہ اس کے حکم کو بجا لا, اسے مان اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. ہمیں مثال کی کتاب کے اندر لیمویل بادشاہ کا ذکر ملتا جس نے اپنی ماں کی تعلیم کو کیا کیا, بڑی دیانتداری سے تھام رکھا, اور اس کی ماں نے اسے کیا سکھایا کہ لیمویل بادشاہ تو شراب نوشی نہ کرنا, تو شراب نہ پینا, کیونکہ تو بادشاہ ہے, ایسا نہ ہو کہ تیری عقل بگڑ جائے اور تو جب تخت پر بیٹھا ہو تو پھر تو درست انصاف نہ کرے. اس نے بڑی دیانتداری سے اپنی ماں کی تعلیم کو کیا کیا, تھام لیا, اسے نہ چھوڑا. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں کلام مقدس میں 6 باب کی 20ویں آیت میں کہ آئے میرے بیٹے, خدا کلام کر رہا ہے کہ آئے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. کتاب مقدس میں ہمیں ایماندار لوگوں کے باپ کا ذکر ملتا ہے. مقدس ابراہیم کی بات کر رہا ہوں جو 75 برس کا تھا جب خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے بلایا. پیدائش 12ویں باب میں لکھا خدا اسے قصبیوں کی اور سے بلاتا ہے, اور قصبیوں کی اور کو خدا کی زبان میں آگ کی زمین کہتے ہیں. جب خدا اسے وہاں سے بلاتا ہے تو اسے کہتا ہے تو اپنے وطن, اپنے ناطے دار اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اور جس جگہ میں تجھے لے کر جانا چاہتا ہوں تو چل. اور وہ اپنے اس تمام کنبہ کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے, اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا باپ تارا بت بناتا ہے, خدا اسے وہاں سے کیا کرتا ہے, الگ کرتا ہے. اور ٹھیک 25 برس انتظار کرنے کے بعد خدا اسے ایک خوبصورت بیٹا اسحاق بخشتا ہے. اور پھر پیدائش 22ویں باب میں خدا اسے اس بیٹے کی قربانی مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جس سے تو پیار کرتا ہے اسے کیا کر, اسے لے اور کوہ موریا کے ملک کے اندر ان پہاڑوں میں سے جو پہاڑ میں تجھے بتاؤں گا اس پر لے جا کر اسے کیا کر دے, قربان کر دے. سو اپنی قربانی کے لیے قربان کر دے. اور وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لیتا ہے اور گدھے کے اوپر زین کستا ہے, 2 جوانوں کو ساتھ لیتا ہے, لکڑیاں چیرتا ہے, آگ ساتھ لیتا ہے اور اپنے سفر کا کیا کرتا ہے, آغاز کرتا ہے. 3 دن سفر طے کرنے کے بعد وہ اس مقام کو دور سے دیکھتا ہے, کوہ موریا کے اس پہاڑی سلسلہ کو جہاں خدا اسے لے کر جانا چاہتا ہے. اس پہاڑی سلسلہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا اسے جب اس مقام پر لے کر جاتا ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے وہ جوانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہاں ہی ٹھہرے رہو، تو ہم خدا کو سجدہ کر کے وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور مقدس اسحاق کیا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ باپ، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں، وہ کہتا ہے کہ لکڑیاں بھی ہیں اور آگ بھی ہے اور سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ اس کے باپ کا اس قدر ایمان پختہ ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا خود کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ اور جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، مذبح بنایا جاتا ہے، لکڑیاں جوڑی جاتی ہیں اور اس بچے کو جب اس مقام پر باندھا جاتا ہے لکڑیوں کے اوپر، اور جب مقدس ابراہیم چھری لے کر کیا کرتا ہے؟ وہ نکالتا ہے اور اسے سوختنی قربانی کے لیے نظر گزراننا چاہتا ہے، تو آسمان سے خدا کے فرشتہ کی آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم اپنا ہاتھ کیا کر روک لے۔ اس میں ہمیں یہ سیکھتے ہیں کہ اسحاق اس قدر فرمانبردار بیٹا ہے کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور ابراہیم اس قدر ایماندار ہے کہ وہ خدا کے حکم سے ہٹنا نہیں چاہتا، اور خدا اس مقام کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی کیا کی ہے؟ قسم کھائی۔ سبب کیا ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا میرے حضور میں سوختنی قربانی گزرانے کے لیے، اور خدا اس مقام کے اوپر مینڈا کو مہیا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے کیا کرتا ہے؟ اس مقام کا نام یہوہ یہی رکھا جاتا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کیا کیا گیا؟ مہیا کیا گیا۔ اور اسی مقام کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 برس گزر جانے کے بعد مقدس سلیمان بن داؤد ہیکل کو بناتا ہے، اور اس کے 1000 برس گزر جانے کے بعد خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس مقام کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بلیدان ہوتا ہے۔ زوردار تالیاں بجائے زندہ خدا کے لیے۔ کیونکہ بیٹیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری فرمانبرداری پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کچھ وقت نہیں رکھتی، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس قدر فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت اس نے کیا کی؟ گوارا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے زمین پاک ہوئی، اس پر ایمان لانے والے پاک ہوئے، نجات پا گئے، زندگی پا گئے، اور انسان کا جو رشتہ گناہ کے سبب سے ٹوٹ چکا تھا، یسوع مسیح کے بہے ہوئے لہو کے وسیلہ سے آسمانی باپ کے ساتھ پھر جڑتا ہوا کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے، اور اس کی راست بازی ہمیں میسر آتی ہے، اور اس کی اختیار ہمیں میسر آتا ہے، اس کی ہمیشہ کی زندگی ہمیں میسر آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں فلپیوں کے خط کے اندر ایک آخری حوالہ دیکھ کر ہم خدا کے کلام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ مثال نکالیے فلپیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اور اس کا دوسرا باب ہے، اور اسی 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور لکھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت کیا کی؟ گوارا۔ آج اگر کوئی کہے نا کہ مجھ سے فرمانبرداری نہیں ہو سکتی، اپنے والدین کی عزت نہیں ہو سکتی، ان کی خدمت نہیں ہو سکتی، تو میں علل اعلان آج کہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو آنے کی دعوت دے۔ جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ آسمانی باپ سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے، آپ جسمانی باپ سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے، آپ اپنی فیملی سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے، آپ اپنے ملک سے بھی پیار کرنے والے بن جائیں گے، اور یوں آپ الہی محبت کے سبب سے پوری دنیا کو خدا کے جلال کے لیے جیتنے کا سبب بنیں گے۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے، اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے۔ سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔